بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش، بل قائمہ کمیٹی کے سپرد۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں آرمی چیف کو تمام مسلح افواج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے مطابق صدر آرمی چیف کا تقرر کریں گے، جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ اس سال 27 نومبر سے ختم سمجھا جائے گا۔ مسلح افواج میں تینوں سروسز چیفز کے علاوہ ایک نیا عہدہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی سفارش پر وزیر اعظم کمانڈر نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ کا بھی تقرر کرے گا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق وفاقی حکومت اگر کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ مقرر کرتی ہے تو یہ عہدہ اور اس کے مراد تحیات ہوں گی، اور وہ افسر تحیات وردی بھی پہن سکے گا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 47 کے تحت پارلیمنٹ مواخذے کی کارروائی کرنا ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں بڑی آئینی ترمیم کی تجویز۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت مسلح افواج کے ڈھانچے، کمانڈ اور اختیارات میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ترمیمی مسودے کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دیا جائے گا، جبکہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی تقرری بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ صدر ان تمام عہدوں کے تنخواہوں اور مراد کا تعین بھی خود کریں گے۔ ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دفاعی کمانڈ کی تمام ذمہ داریاں چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت ہوں گی۔ وزیر اعظم آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ کے عہدوں کا تقرر کریں گے، جو پاک فوج کے سینئر افسران میں سے ہوں گے، اور ان کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے۔ ترمیمی مجوزے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینک پر ترقی دیتی ہے تو افسر زندگی بھر وردی، مراد اور مرتبے کو برقرار رکھنے کا حقدار ہوگا۔ ان عہدوں کو قومی ہیروز کا درجہ دیا گیا ہے اور انہیں صرف آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ترمیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل آئینی استثناء اب فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی لاگو ہوگا۔ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت ان عہدوں پر فائز افسران کے لیے ریاستی مفاد میں نئی ذمہ داریاں متعین کرے گی۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق شامل ہے۔ سو موٹو اختیارات ختم، وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا بھی دائرہ اختیار ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 206 میں ترمیم سے سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری پر انکار پر جج ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ آرٹیکل 209 میں ترمیم سے سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی شرط ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا۔ آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق شامل کی گئی ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور ارکان ہوں گے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ جس ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائی کورٹ میں تبادلہ ہونا ہے، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم پیش کر دی گئی ہے۔ ترمیم حکومتی ارکان سینیٹر انور شاہ رحمان اور سینیٹر طاہر خلیل سندھو نے مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات کی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ 27ویں ترمیم کے بل میں 49 کلاس 5 سبجیکٹ ہیں۔ ترمیم کو وسیع مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ اسٹریٹجک معاملات پر بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ پوری دنیا میں تاحیات ہے۔ اس ٹائٹل کو آئینی تحفظ دینا ہے۔ اس ٹائٹل کو واپس لینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہوگا۔ بھارت نے 2 بار پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے بھارت کو جو جواب دیا، دنیا اس کی معترف ہے۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مدت ختم ہونے کے بعد یہ عہدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹوٹل 49 کلوزز ہیں، 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا۔ یہ تجویز لائی گئی ہے۔ اسٹریٹجک چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے۔ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا۔ اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ ایک پروٹیکشن دینی ہے آئینی، تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر 1 سال تک بحث کی گئی، 27ویں آئینی ترمیم پر طویل مشاورت نہیں کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی اور اب بھی کھڑی ہے۔ پارلیمنٹ میں اجلاس کے دوران شہری رحمان نے کہا، بل کا مطالعہ کر لیں، 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے حقوق کے ضامن بنیں۔ وفاق پر دباؤ ضرور ہے، مگر اصل مسئلہ پاکستان کے وسائل اور ان کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ جو آپ کے پریشرز ہیں، میں جو فائنینشیل پریشرز ہیں میں اس کی ضرور بات کر سکتی ہوں، لیکن ہم نے کیونکہ طویل اس پر نہ مشاورت کی، آج کے دن کی بات کریں تو آپ 18ویں ترمیم کے بہت سارے ہمارے دوست فاضل ممبران ان ڈیبیٹس میں 1 سال تک ملوث تھے۔ آپ پرائم منسٹر تھے چیئرمین صاحب، پیپلز پارٹی کھڑی رہی، ابھی بھی کھڑی ہے۔ آپ نے اس وقت کہا ہے کہ ریورسل ہو رہا ہے، آپ آئین کا اس بل کا مطالعہ کر لیجئے۔ سینیٹر علی ظفر کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ کے پاس اپوزیشن لیڈر کے لیے گئے تھے، اتنی اہم ترمیم ہو رہی ہے، ہمارا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے۔ ریکویسٹ کرنے گئے تھے ہم کہ سیشن سے پہلے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو اناؤنس کر دیں تاکہ وہ سیشن جو ہے 27ویں ترمیم ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کا سیشن ایک طرح سے ویلیڈیٹی اس کو مل جائے۔ 27ویں ترمیم والی جو ایشو ہے وہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کی ابھی میٹنگ کی ہے، اس کے اندر ہم نے فیصلہ کر لیے ہیں۔ ہمیں جو خبر ملی ہے ایک ڈرافٹ اپروو ہو گیا ہے کابینہ سے اور وہ ڈرافٹ پیش ہونے جا رہا ہے ابھی 10 منٹ میں سیشن جب شروع ہوگا۔ وہ ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہماری دوسری سیشن ہوگا پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ کا اور